یا صاحب الجمال یا سید البشر، یا صاحب الجمال یا سید البشر، من وجهك المنیز لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد الخدا بزرگ تجھے کے سامان صفت و صنعت تو سالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوان حضرات نے کر دی، اور مولانا صاحب نے اپنا تعارف اپنے مطالعہ کے مطابق خوب اور اچھے طریقے سے یہ سلسلہ وارثی کی کنیت اصل جو ہے یہ چشتی نظامی ہے۔ حضور حاجی سیدنا وارث علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے بانی ہیں۔ آپ مسجد مادرباد ولی پیدا ہوئے، یو پی کا علاقہ ہے آپ کا، لکھنؤ سے 28 میل کے فاصلے پر دیوا شریف۔ حضور سرکار قبلہ حضرت اعلیٰ سیدنا سرکار میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور اور حضور تعالیٰ کا زمانہ ابتدائی جو تھا وہ برابر آپ کا سرکار وارث پاک کا وصال جو ہے وہ سن 5 میں ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا وصال 34-35 میں ہے۔ بہرحال سلسلہ عالیہ کے لحاظ سے آپ وارث پاک کے حضور غوث العظم سرکار محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد ہیں، جیسے کہ حضرت اعلیٰ آپ بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد ہیں۔ ابتدائی مراسم بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے پیادہ حضور سرکار وارث پاک کے 7 حج کیے ہیں، دنیا کی سیاحت فرمائی۔ یہ جو برطانیہ کی متحدہ حکومت ہے یہاں بھی آپ آئے، ملکہ وکٹوریہ جو تھی اس دور میں آپ کے بہت عقیدت مند تھے۔ پہلے آپ کا حج بیت اللہ کے لیے جانا جو ہے وہ سفید احرام پہنا آپ نے، آپ پیادہ تشریف لے گئے، 14 سال کی عمر تھی آپ کی، اور پہلا حج آپ نے سفید احرام باندھ کے کیا، اور دوسرا حج جو تھا اس میں آپ دیوا شریف یو پی سے پیدل چلے اور راستہ بغداد شریف یہ سفر تھا آپ کا۔ تو جب بغداد شریف پہنچتے ہیں تو اس وقت آپ کے سجادہ نشین جو تھے ان کا اسم گرامی تھا سید محمد اکمل۔ بغداد شریف پہنچنے سے پہلے وہ حضرت سجادہ نشین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عالم رویا میں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہندوستان سے میرا ایک فرزند ارجمند آ رہا ہے، وہ احرام کے بغیر اور کوئی لباس نہیں پہنتا، لہذا میری طرف سے اس کا احرام تیار کرو اور اسے رنگین زرد رنگ میں رنگ دو اور میرے پاس لے آؤ، مت یہاں میرے تعزیز کے پاس رکھ دو۔ وہ جب آئے گا تو میری طرف سے یہ لباس ان کو پہنا دو۔ آپ جب آستانے پہ پہنچے تو وہ سجادہ نشین حضرات نے وہ مسجد احرام اٹھایا اور آپ کو پیش کیا۔ آپ نے وہ سفید جو تھا اسے اتارنا شروع کر دیا، آپ کی بارگاہ میں رنگین جو تھا وہ پہن لیا۔ اس کے بعد جب اجازت ہوئی تو سفر حجاز آپ نے فرمایا۔ اب وہ چلتے چلتے منزل ختم ہوئی اور حرم شریف میں آپ پہنچ گئے۔ ابھی طواف کا پہلا ہی چکر تھا، تو شاہ سعود کا زمانہ تھا۔ ان لوگوں نے شکایت کی، شاہ سعود وہاں حرم میں موجود تھا اس وقت، شہنشاہ مسجد بھی یہاں ایک حاجی ہے وہ رنگین لباس سے طواف کر رہا ہے۔ شاہ سعود نے کہا کہ رنگین لباس سے طواف نہیں کر سکتے، یہ حرام، یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس نے کہا کہ حرام ہے یہ۔ شاہ سعود چلا اور آپ نے روک لیا، آپ کو بتائے آپ رک جائیں، یہ کیا آپ نے بتائے رنگین لباس پہن رکھا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی اور لباس نہیں ہے مسجد. آپ کی عادت تھی کہ ایک ہی لباس ہے اور کوئی سامان نہیں ہے. بے سر و سامانی کے عالم میں آپ نے دنیا کی سیاحت فرمائی. سفید احرام لے آئیے, میں اس سے آپ کی تاریخ ہے. سعودیہ میں شاہ سعود کا زمانہ تھا, اس کی جو ہے روز نامچہ, وہ میں نے بڑی مشکل سے تلاش کر کے ان کے مال خانے سے وہ بڑی کوفت کے ساتھ حاصل کیا, اسے پڑھا پھر. وہ افسوس ہے کہ مجھے وہ اس کی نہ نقل کرنے دی انہوں نے, تو نہ مجھے جو اس کا متن دیا. اب بھی میں مطلب یہ ہمیشہ مجھے حرمین شیخ مین جاتے ہوئے 43 سال گزر گئے. اس سال میں نے 43 حج کا سلسلہ مکمل کیا. اس کی وہ تاریخ کے لحاظ سے میں نے 2-3 دفعہ پڑھا ان سے لے کر, لیکن ان کا ایک آدمی میرے سر پہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں لے نہ جائے. بہرحال وہ تو اس میں وہ لکھتا ہے مطلب انہوں نے سفید احرام پیش کیا اور آپ نے مطلب میدان طواف میں تبدیل کرنا شروع کیا اسے. جو سفید رنگ کے لباس کا حصہ وجود سے لگتا تھا وہ زرد ہو جاتا تھا. کرتے کرتے سارا لباس درد ہو گیا. اب وہ دیکھ رہا ہے سامنے میں کہ اب میرے پاس اس کا علاج کچھ نہیں, میں کیا کروں. نہ ہی تو کوئی اس نے بناوٹ کی ہے, نہ کوئی ایسی چیز ہے. وجود کا عالم یہ ہے کہ اس سے سفید کپڑا مس ہوتا ہے اور وہ درد ہو جاتا ہے. انہوں نے نام پوچھا, اپنا نامچہ منگوایا, مطلب اس میں لکھا کہ سیدنا وارث علی شاہ صاحب, وطن ہندوستان, یو پی بہار, قصبہ دیوا شریف, ضلع بارہبنکی. یہ یا ان کا کوئی پیروکار رنگین لباس سے طواف کر سکتا ہے, ان کو اجازت, ان کے برابر. آج بھی حرم شریف میں اس کی پہچان نہیں ہے. جو رنگین لباس میں طواف کرتا ہوگا وہ وارثی درویش ہوگا. لیکن اس لباس کے لیے یہ کسی کو یہ حاصل نہیں کہ وہ اپنے آپ پہن لے. اسے کوئی صاحب اجازت ہی پہنائے گا اور اس پر واسق آ جائیں گے. تمام حج کے دوران جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ اپنی زندگی میں کرے گا. اگر کسی ایک پابندی کو بھی اگر چھوڑ دے گا تو وہ احرام کے قابل نہیں ہوگا, اس سے تو احرام اتار لیا جائے گا. خبردار سے اس کو پہنوں گا. تو یہ مطلب جو تاریخ ہے اس کی, آپ کا مطلب تعلق بیت جو ہے وہ حضرت سیدنا خادم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو لکھنؤ کے بہت بڑے بزرگوں میں جن کا شمار تھا, آپ کے ماموزات بھی تھے. ان کا سلسلہ چشتی نظامی. آپ حضور غوث پاک کی اولاد اور طریقت کے لحاظ سے مطلب چشتی نظامی ہے. جس طرح کہ حضرت اعلیٰ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سیدنا سرکار میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ حضور غوث پاک کی اولاد ہیں, لیکن طریقت جو ہے وہ چشتیہ سے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ.